بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو لیسن ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو لیسن ہے وہ ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، دا رولز آف نون ساکنہ اینڈ تنوین، یعنی احکام النون، نون ساکنہ اور تنوین۔ اب نون ساکن اور تنوین کے کچھ رولز ہوتے ہیں، ان کو ہم آج دیکھیں گے اور ان کو ایک طرح سے ہم سٹارٹ کریں گے، کیونکہ یہ رولز جو ہیں یہ 4 رولز ہیں، 4 رولز ہیں۔ یہ جو آگے نیکسٹ لیسنز آئیں گے یہ بھی اسی طرح سے اسی ڈویژن میں، یہ جو احکام النون، نون ساکنہ اور تنوین ہے، اس کے جو رولز ہیں اس میں 4 لیسنز جو ہیں، یعنی 4 ہماری جو نیکسٹ ویڈیوز ہوں گی وہ انہی کے بارے میں ہوں گی، ایک آج اور پھر اس کے بعد مزید 3۔ اور یہ پورے جو رولز ہیں اس میں آتا ہے اظہار، پھر جو ہے وہ ادغام ہے، پھر اس کے بعد اقلاب ہے، اور پھر اظہار کے ساتھ ہی ایک اخفا کا رول بھی آتا ہے، یعنی اس کو ہائڈ کر لینا، چھپا لینا۔ اب یہ جو رولز ہیں یہ اصل میں نون ساکن اور تنوین کے ہیں، کیونکہ نون ساکن جب آتا ہے اور یا قرآن میں جہاں جہاں نون ساکن آتا ہے یا پھر تنوین آتی ہے، تنوین مین ڈبل زبر، ڈبل زیر اور ڈبل پیش، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن تنوین میں جو ہے نا وہ چھپا نون ہوتا ہے۔ کس طرح سے کہ جیسے ہم کچھ پڑھتے ہیں، کوئی بھی ورڈ جیسے ایک ہم لے لیتے ہیں اس میں تنوین کا، جیسے حکیمن، حکیمن، تو اس میں کیا ہے، حکیمن میں جو ہم نے میم کے نیچے تنوین ہے، 2 زیر ہیں، تو اس کو جب ہم ادا کریں گے تو اس کو کیسے ادا کریں گے، من جب کیا ہے ہم نے، یعنی اس میں چھپا نون، تنوین میں کوئی بھی آپ لے لیں، جیسے حکیمن، 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 تو اس میں کیا ہے کہ ایک چھپا نون آلریڈی موجود ہے، تو اس لیے یہ تنوین بھی جو ہے وہ نون ساکن کے ساتھ آ رہی ہے، کہ جب بھی قرآن میں نون ساکن یا تنوین آئے گی تو وہاں پر کچھ رولز اپلائی ہوں گے جن کو ہم دیکھیں گے اور پھر اس کو ان رولز کے مطابق ہی ادا کریں گے، کہ وہاں پر اظہار ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے، اقلاب ہو رہا ہے یا پھر اخفا ہو رہا ہے۔ یہ 4 رولز ہیں جو نون ساکنہ اور تنوین کے، تو انہی 4 رولز کو جو ہے وہ بار بار، یعنی قرآن میں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں اور بار بار دیکھنا پڑتا ہے جب بھی نون ساکن اور تنوین آتی ہے کہ یہاں پر کون سا رول جو ہے وہ اپلائی ہوگا۔ تو اس لیے یہ لیسنز بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو بہت غور سے دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے جو چیزیں ایسی جو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں ان کو آپ نوٹس بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، تاکہ ہم کنفیوز نہ ہوں، اور بار بار پھر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ نوٹس جو ہمارے پاس لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے پریکٹس کرتے جاتے ہیں تو وہ چیزیں زیادہ جو ہے وہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو لیسن سٹارٹ ہو رہے ہیں، آگے جو نیکسٹ بھی لیسنز آئیں گے، آج کے علاوہ آگے مزید 3 لیسنز، تو یہ رولز ہوں گے نون ساکنہ اور تنوین کے، تو یہاں کی سیریز ہوگی جس کو کہ کمپلیٹلی، یعنی 4 رولز جو ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس میں سے آج ہم پہلا رول دیکھتے ہیں جو کہ ہے اظہار کا۔ اظہار کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ whenever نون ساکنہ اور تنوین، تنوین مین ڈبل زبر، ڈبل زیر اور ڈبل پیش، یہ سامنے جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے، is followed by حروف الحلقیہ۔ حروف حلقی ہم پڑھ چکے ہیں اپنے سٹارٹنگ کے لیسنز میں، حروف حلقی جو ہیں وہ ہم سٹارٹنگ کے لیسنز میں پڑھ چکے ہیں، یعنی وہ لیٹرز، تھروٹ لیٹرز جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ جو نون ساکن ہے یا تنوین ہے اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لیٹر آ جائے، اظہار ول بی اپلائیڈ، تو وہاں پر ہم اظہار کرتے ہیں۔ اظہار کیسے کرتے ہیں، یعنی اس کو ہم ادا کرتے ہیں، اور وہاں پر جب اظہار کیا جاتا ہے تو نون کو بولا جاتا ہے،
کیونکہ اسی کے نا اپوزٹ ایک اور رول جو ہے، اسی میں ہم نون ساکنہ کے رولز میں ہی پڑھیں گے آگے، اخفا میں نون کو ہائیڈ کر لیا جاتا ہے، یعنی اس کو پڑھا نہیں جاتا، اس کو چھپا لیا جاتا ہے. لیکن اظہار میں کیا ہوتا ہے کہ اظہار ول بی اپلائڈ، دیٹ مینس کہ اظہار میں وہ جو نون ہے وہ بولا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے. ایچ لیٹر ول بی پروناؤنسڈ فرام اٹس کریکٹ آرٹیکولیشن پوائنٹ وداؤٹ اے غنہ آن دا نون اور تنوین، دیٹ از اٹ ول بی پروناؤنسڈ کلیئرلی. یعنی اس کا یہ میننگ ہے کہ جب ہم اظہار کرتے ہیں تو اظہار پر رکنا نہیں ہے. رکنا کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم اس کو تھوڑا سا ہولڈ کر کے رکھتے ہیں نا، غنہ کرتے ہیں وہاں پر، تو غنہ جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا وہاں پر. یہ جو اظہار ہے یہ اس کا کوئی کاؤنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا. جیسے آگے اخفا جو ہے، اخفا میں جب ہم نون کو ہائیڈ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، تو وہ 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم ہولڈ کرتے ہیں 2 کاؤنٹس کے لیے. اس کو چھپا کر ناک میں جو آواز ہے، اخوا کی جو ناک میں نیزل ساؤنڈ بنتی ہے، وہ اس کو ہائیڈ کر کے اور تھوڑا سا ہم اس پہ غنہ کرتے ہیں، یعنی اس کو وہاں پر رکھتے ہیں ہم تھوڑا سا ہولڈ کر کے. تو وہ جو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں غنہ کا اپنا اسٹریچ بھی 2 کاؤنٹس کا ہے. تو اخفا کا جو وہ اسٹریچ ہے وہ بھی 2 کاؤنٹس کا. لیکن اظہار میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اظہار پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، بلکہ کلیئرلی اس کو بولنا ہے، اور اتنا آرام سے جتنا کہ وہ لیٹر جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ آرام سے ادا ہو جائے. اس کا مخرج جو ہے وہ جو اس کا آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے وہ آرام سے اپنے آرٹیکولیشن پوائنٹ سے، یہ نہ ہو کہ بہت جلدی کر دیں اور پھر وہ صحیح طرح سے ہم ابھی منہ سے نکالیں ہی نہیں اور اگلے لیٹر پہ چلے جائیں. یہ بھی نہیں ہوگا. بہت آرام سکون تسلی سے ہم اس کو ادا کریں گے، لیکن اس پر غنہ نہیں کریں گے، اس کو پکڑ کے بیٹھ نہیں جائیں گے، یعنی نو اسٹریچ اوور دیئر. تو یہ امپورٹنٹ بہت پوائنٹ ہے، کیونکہ جب سٹارٹنگ میں پریکٹس شروع کی جاتی ہے تو ہمیں وہ عادت ہوتی ہے کہ اقلاب، جیسے اقلاب ہے، اسی کے نون ساکنہ کا جو رول آگے آئے گا، اقلاب میں بھی ہم 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ کرتے ہیں. ادغام پہ 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ ہوتا ہے. اسی طرح ادغام میں بھی 2 لیٹرز ایسے ہیں جس میں نہیں ہوتا، لیکن 4 پہ ہوتا ہے. وہ جب ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہ اس میں کریں گے. اور اظہار پہ بھی اور اخفا پہ بھی ہوتا ہے 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ. تو یہ اظہار جو ہے نا، اس پہ کوئی کسی کاؤنٹ کا اسٹریچ نہیں ہے، تو اس کو ایسے ہی ادا کرنا ہے. تو یہ بہت یاد رکھنے والی بات ہے. تو کہ ہم وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں. اظہار کو بھی ہم 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ مسٹیک ہوتی ہے. اس کو 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ نہیں دیا جاتا. اب اظہار میں جو آگے یہ نیچے لکھا ہوا ہے، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے تنوین اور نون ساکنہ پلس یہ آگے حروف ہلکی ہیں، یہ جو تھروٹ لیٹرز ہیں، ہا، حمزہ، عین، ہا، غین، خا. یہ 6 جو لیٹرز ہیں یہ والے، یہ جب آئیں گے نون ساکنہ اور تنوین کے بعد، یعنی پہلے نون ساکنہ یا تنوین آئے گی اور پھر اس کے بعد ان لیٹرز میں سے کوئی ایک لیٹر آگے جو ہے وہ آ جائے، تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں. تو اظہار کیسے ہے وہ ابھی ہم جب ایکسرسائز کریں گے تو اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اظہار کیسے جو ہے وہ ادا کرنا ہے، اور اس پر کس طرح سے، یعنی ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ اس پر 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ نہیں دیں گے تو پھر اس کو کیسے ادا کریں گے، یہ ہم آگے ایکسرسائز میں انشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں. اسی کے نیچے ایکسرسائز دی ہوئی ہے، یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے دیکھیں یا کے بعد نون آ رہا ہے یہاں پر، تو یا کے بعد جب نون ہے تو یہ نون کون سے والا ہے؟ اس کے اوپر جزم ہے، یعنی نون ساکنہ ہے، اس کو بولتے ہیں جزم والا نون ساکنہ. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نون ساکنہ کے فوراً بعد یہ ہا آ گئی ہے، جو تھروٹ لیٹر میں سے ہے، عکس الحلق والی، یعنی جو ڈیپیسٹ پارٹ آف دا تھروٹ ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جب اس کو ادا کریں گے تو اظہار کی طرح اس کو، یہ جو نون ہے اس کو ہم اظہار کی طرح ہی ادا کریں گے، یعنی اس پر رکیں گے نہیں. سٹارٹ کرتے ہیں. ینہونا. اب ینہونا، تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ دونوں میں ڈفرنس آپ کو کلیئر ہوگا. جیسے ایک ہے ینہونا، اس کو میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پر اس کو صرف نون کے مخرج پر میں آئی ہوں اور پھر اس کے بعد آگے آ گئی ہوں، اس کو میں نے اس پہ غنہ نہیں کیا. لیکن دوسرا جب میں بول رہی ہوں ینہونا، تو اس پر میں نے کیا کیا ہے؟ نون کو میں نے اسٹریچ کر دیا ہے، نون پہ غنہ کر دیا ہے. تو یہ جو دوسرے والا ہے وہ مسٹیک ہے، وہ نہیں کرنا، بلکہ یہ اظہار جب ہوتا ہے تو وہ آرام سے اس ہم لیٹر کو ادا کر لیتے ہیں، لیکن اس پہ اسٹریچ نہیں کرتے. دیر وڈ بی نو اسٹریچ.
تو یہ ایک جو ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یاد رکھنے والا، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ اظہار میں ہم اسٹریچ نہیں کریں گے، بلکہ اظہار میں صرف اتنا ٹائم لگائیں گے اس لیٹر پر جتنے کہ اس سے جو اس کا مخرج ہے وہ آرام سے ادا ہو جائے۔ جلدی بھی نہیں کرنی کہ بالکل ہم ینہونا اور ینعونا اور اس طرح کر کے، بالکل آرام سے سکون سے جو تلاوت ہے اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہر مخرج کو اس کے پراپر جو ہے جگہ سے ادا کیا جائے اور سکون سے ادا کیا جائے، بہت جلدی نہیں کرنی۔ ینہونا، ینہون۔ اب یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تو ینہو، یہ آگے حروف ہلکی آ گیا تھا تو اس میں یہ ہے اظہار ہے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی واو ہے، واو سے پہلے جو ہے وہ زبر ہے تو یہ مد لین ہے۔ تو مد لین کو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا 1 سے لے کر 1.5 کاؤنٹس تک کا اسٹریچ ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا اسٹریچ نہیں، یعنی 2 کاؤنٹس کی جو مد ہے نا، باقی الف واو اور یا ان کا الگ سے ہے اسٹریچ مد اصلی کا، لیکن وہ مد لین جو ہے وہ اس سے کم کا اسٹریچ ہے، تو اس لیے یہاں پر ینہونا یہ بھی نہیں کرنا، لیکن مد لین جب رکتی ہے تو وہ پھر 2، 4 اور 6 کاؤنٹس پہ رکتی ہے، اس کو ہم روک سکتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ جب ہم ادا کریں گے ینہونا میں، اس میں مد لین جو ہے وہ اس کو 1 کاؤنٹ کا اسٹریچ، اور جب ہم اس کو روکیں گے تو پھر 4 کاؤنٹس پہ روکیں گے انشاءاللہ۔ ینہونا، ینہون، اور اس پہ رکنے پہ 4 کاؤنٹس۔ ینعونا، اب یہاں پر ہم یہ آگے حمزہ آ رہا ہے، یہ وہی سیم اسی طرح سے یہاں پہ اظہار ہے، نون ساکنہ کے بعد یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں، پہلے جو ہے وہ ہا آیا تھا، اب جو ہے وہ حمزہ آیا ہے، تو اس کو بھی ہم نے ایسے ہی ادا کرنا ہے۔ پھر مد لین ہے، مد لین کو بہت اسٹریچ نہیں کرنا، اور پھر آگے پھر نون ہے، اور بالکل سیم جیسے ہم نے پچھلا لیٹر جو ورڈ ہے پڑھا ہے، بالکل یہ اسی طرح کا ہی ہے، اور پھر رکنے پہ اس کو بھی 4 کاؤنٹس کا اسٹریچ۔ ینعونا، ینعون۔ اب یہاں پہ ایک اور جو مسٹیک ہوتی ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ اس کو حمزہ کو ہم ہمیشہ گلے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ وسط اس میں سے تھروٹ میں سے، تو وہ بھی نہیں کرنا، یعنی مڈل آف دا تھروٹ سے یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ہا کی طرح ڈیپیسٹ جو پارٹ ہے تھروٹ کا وہاں سے ادا ہوتا ہے، تو اس کو عین اور حمزہ میں ڈفرنس رکھنا ہے۔ ینعو، آؤ کریں گے تو عین پروناؤنس ہوگا، حمزہ پروناؤنس نہیں ہوگا، اس کو عین سے جدا رکھنا ہے، اس کو عین سے کلیئر رکھنا ہے۔ ینعونا، ینعون، ینعیقو، اب آگے عین آ گیا ہے، ینعیقو، اور عین جو ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہوتے ہیں، اس کو فوراً جیسے ہم نے پیچھے اس کو عین سے ڈفرنٹ رکھنا ہے حمزہ کو، یہاں پر عین کو حمزہ سے ڈفرنٹ رکھنا ہے۔ ینعیقو ایسے ہم کریں گے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے عین نہیں پڑھا، ہم نے حمزہ پڑھا ہے، تو اس لیے یہاں پر ینعی، آئی، عین کو تھوڑا ٹائم دے کے، ینعیقو، ینعیق، اور پھر اینڈ پہ جب قاف ہے، قاف پہ جب رکتے ہیں تو وہ کتب جد میں سے ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ ینعیق، تو یہاں پر یہ اظہار کے سارا وہ ہے، اظہار کے لیے جو ہم جب ہم اس کو لکھتے ہیں، یعنی قرآن پہ جب ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، تو اس کے لیے جو ہم ایبریویشن یوز کرتے ہیں وہ آئی زی کے طور پر اس کو لکھا جاتا ہے، آئی زی کے طور پر اس کو ہم لکھتے ہوتے ہیں، اس پہ جب انشاءاللہ قرآن جب ہم پریکٹس کریں گے تو اس میں ہر چیز کے جب اس کو لکھا جاتا ہے 2 کاؤنٹس 4 کاؤنٹس کا اسٹریچ مد ہے، باقی وہ قلقلہ کے لیے کیو، اخفا کے لیے آئی، اور اس کے لیے اظہار کے لیے ہم آئی زی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ ینحیتون، اب یہ جو ہا ہے یہ اس ہا سے، یہ جو پہلے والی ہا تھی یہ ہا اس سے ڈیفرنٹ ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ مخارج جو ہیں وہ بار بار جو فرسٹ جو لیسنز مخارج کے میں نے کروائے ہوئے ہیں وہ بار بار دیکھ کے ان کو ایک ایک لائن ان کی بھی لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کس مخرج کو کس سے کیسے جدا رکھنا ہے۔ ہا جو ہے، دونوں ہا جو کنفیوزنگ لیٹرز میں نے کروائے ہوئے ہیں اس میں دونوں ہا کا ڈفرنس بتایا ہوا ہے کہ ایک ہا ہے یہ ڈیپ حلق سے نکلتی ہے، اور یہ وسط الحلق والی ہا ہے، تو یہ وسط والی نہیں، یہ ینحی، ینحیتون، تو یہ ینحیتو، اور وہ اس میں یہ جو یہ والی ساؤنڈ ہے وہ اس ہا میں نہیں ہے، یہ اس ہا میں ہے۔ ینحیتون، اب یہ جو آئی ہے نا یہ 2 کاؤنٹس کی ہے، یہاں پر یہ مد آ گئی ہے، مد اصلی، کیونکہ واو سے پہلے پیش آ گئی ہے۔ ینحیتون، اور پھر اس کو ہم 4 کاؤنٹس پہ اس کو روکیں گے، پہلے ہم نے اس کو 2 کاؤنٹس پہ پڑھا، اور پھر جب یہ رکے گی مد
تو یہ پھر 4 کاؤنٹس پہ رکے گی. اسی ایکسرسائز کی مزید فردر جو ہے وہ آگے مزید ایکسرسائز ہے اس کو دیکھتے ہیں. من خمرن، اب اس میں بھی کیا ہے کہ خا آ گئی ہے نون ساکنہ کے بعد، تو اظہار ہے یہاں پہ من خمرن، من خمر، اور اس کو روکیں گے. اور یہاں پر را جو ہے وہ لائٹ ہی ہوگا، خا جو ہے وہ ہم ہیوی کریں گے کیونکہ خا جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، اور باقی اس کو ایسے ہی اظہار کے طور پر پڑھا جائے گا. دن من عہد، دال کا جو ہے وہ جب رکے گا تو اس کو کلکلا کریں گے. من حق، من حق، قاف ایک تو ہیوی ہے اور پھر جب ہم اس پہ رکیں گے تو وہ کلکلا. حق. من غم، اب یہاں پر پیچھے اظہار ہے، آگے غین آ گیا ہے، غین ہیوی لیٹر ہے، اور ساتھ میں غین کے ہیوی لیٹر کے ساتھ ہی ایک اور جو چیز آئی ہے میم پہ وہ ہے غنہ، کیونکہ میم پہ تشدید ہے، میم مشدد ہے، تو یہ غنہ کا بھی ہم ٹاپک پڑھ چکے ہیں، اس پہ ہم تھوڑا سا ٹائم دیں گے. من غم، من غم، یہ ساتھ ساتھ نا اس میں پریکٹس بھی ہوتی جاتی ہے جو پچھلے ہم رولز پڑھ چکے ہیں ان کی بھی. اور غنہ پہ جب رکا جاتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی رکا جاتا ہے جس طرح سے غنہ کر کے، یعنی کہ غنہ کے وداؤٹ نہیں، من غم کر کے نہیں رکیں گے، من غم اس طرح سے اس پہ روکا جاتا ہے. من ای، من ای جب رکیں گے تو اس کو ای. من غیر، من غیر، یہاں پر بھی غین جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے اور را کو لائٹ ہی پڑھا جائے گا، اور جب را رکے گی تو پھر غیر وہ ہیوی ہوگی کیونکہ رکنے پہ اس کی اپنی حرکت ختم ہو گئی ہے، اور غین پچھلی حرکت وہ جزم ہے یعنی وہ سکون ہے، اور پھر اس سے پچھلی حرکت وہ زبر کی ہے، تو اس لیے اس کے مطابق ہم اس کو زبر پہ ہی روکیں گے. اور 4 کاؤنٹس کا اسٹریچ آئے گا جب ہم دوبارہ اس کو روکیں گے، اس لیے کہ پہلے وہ مدلین ہے، یا سے پہلے زبر آ گئی ہے، تو وہ مدلین جب رکتی ہے تو 4 کاؤنٹس پہ ہی رکتی ہے. پہلے جب ہوگا تو مدلین کا اسٹریچ کم ہے اس سے، مد اصلی سے، لیکن جب رکے گی تو 4 کاؤنٹس پہ ہی رکے گی. من غیر، من غیر، من خیر، من خیر، یہ بھی بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے. یہ خا جو ہے وہ ہیوی ہے، پھر را جو ہے لائٹ ہے، لیکن جب وہ اس کو روکیں گے تو ہیوی پہ روکیں گے، اور پھر جو اسٹریچ آئے گا وہ 4 کاؤنٹس کا آئے گا. من خیر، من خیر، من عین، من عین، یہاں پر بھی ہم 4 کاؤنٹس پہ ہی اس کو روکیں گے. اب یہ اوپر ساری ہم نے نون ساکنہ کی ایگزامپلس پڑھی ہیں. اب جو نیچے والی لائن ہے اس میں جو نیچے پوری کی پوری لائن ہے جو ورڈز آ رہے ہیں یہ تنوین اب آئے گی، تو تنوین میں بھی چھپا نون موجود ہوتا ہے، اس لیے اس پر بھی وہی رول اپلائی ہوگا کہ یعنی اس کے تنوین کے بعد بھی دیکھا جائے گا کہ یہاں پر حروف حلقی ہے، اگر حروف حلقی تھروٹ لیٹر آ گیا ہے تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے کہ اس کو اظہار کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے، یعنی ہم اس پہ اظہار کریں گے. اس سے پیچھے جو تنوین آئی ہے حروف حلقی کے سے پہلے جو تنوین یا نون ساکنہ آیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور پھر اس پہ اظہار کریں گے. اکولن، خمتن، تو یہاں پر کیا ہے اکولن، اگر یہاں پر خا نہ ہوتا، کوئی اور لیٹر ہوتا، یعنی خا جو ہے حروف حلقی میں سے ہے، تو خا کے علاوہ کوئی اور لیٹر ہوتا تو پھر ہم اکولیں اخفا کرتے، یا پھر اس کو اس کے مطابق بعد میں جو ہم لیٹرز پڑھیں گے مزید اس میں فردر ایکسپلینیشن اس کی ہے. لیکن یہاں پر اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ حروف حلقی ہیں، اظہار کرنا ہے، یعنی کلیئر نون جو ہے وہ پروناؤنس ہوگا، وہ پتہ چلے گا سننے والے کو کہ ہم اظہار کر رہے ہیں. اکولن، خمتن، تا ہیوی، خا ہیوی، اکولن خمت، تا جو ہے وہ ہیوی ہے اور پھر اینڈ پہ اس کا کلکلا ہوگا جب اس کو سٹاپ کریں گے. جروفن، ہارن، یہاں پر بھی جروفن آ گیا، حروف حلقی آ گیا، اظہار کیا ہم نے. جروفن ہار، اس سے را یہاں پر ہیوی تھا،
اور جب ہارن ہم نے کیا تو 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ، اور اس کو جب ہم اس کو روکیں گے تو پھر 4 پہ. جروف ہار، عین حامیۃ، عین حامیہ. تو یہاں پر اس کو جو گول یہ جو تا ہے یہ گول ہا میں کنورٹ ہو جائے گی جب ہم اس کو کریں گے. اور ویسے یہ جو پیچھے ہے یہ مدلین ہے کیونکہ یا سے پہلے زبر آ گئی ہے، اور درمیان میں تنوین کے بعد جو ہے وہ ہا آ گئی ہے، تو اس کو ہم ادا کریں گے اظہار کے طور پر. عین حامیۃ، عین حامیہ. یوم علیم، یہاں پر پھر یومن میم کی تنوین اور آگے علیم حمزہ آ گیا ہے، تو دیٹ مینس کہ یہاں پر اظہار ہو رہا ہے. یومن علیم، اور یہاں پر 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ بھی ہے کیونکہ مد ہے، یا مد ہے، اور یا کیونکہ یا سے پہلے زیر ہے. اور پھر جب اس کو روکیں گے یومن علیم، تو جب اس کو روکیں گے تو 4 کاؤنٹس کے اسٹریچ پہ یہ رکے گی. جی ایک دفعہ اب ساری ایکسرسائز کو پھر دیکھ لیتے ہیں. ینہون، ینہون، ینعون، ینعون، ینعق، ینعق، ینحتون، ینحتون. من خمر، من خمر. من عہد، من عہد. من حق، من حق. من غم، من غم. من ای، من ای. من غیر، من غیر. من خیر، من خیر. من عین، من عین. اکل خمط، اکل خمط. جروف ہار، جروف ہار. عین حامیۃ، عین حامیہ. یوم علیم، یوم علیم. آج کا لیسن یہاں تک ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائیں، اور ہمیں بہت اچھی تلاوت قرآن کی تلاوت کرنا نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں شامل فرما کر اہل اللہ میں شامل فرما لیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.